كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا جزا الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وما هو أهله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة وليلق بالدرجات كفيلة صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانفرنس مورخہ 15/11/2023 بروز بدھ ہونا قرار پائی تھی. نوجوان قیادت، نیا جذبہ اور نیا حوصلہ. سائیں محمد اسد صاحب اور تمام آج کی جلسہ کی انتظامیہ ہذا جامع مسجد بلال کے زیر سایہ، عثمان غنی کے زیر سایہ بیٹھنے والے حضرت سائیں سندھی صاحب کی زیر صدارت آپ حضرات مختلف انداز میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر اور مختلف موضوعات پر گفتگو سن رہے ہیں اور سن رہے تھے. فقیر کو اس وقت ٹائم ملا، اور عموماً مجھے اسی وقت ٹائم ملتا ہے جب میں بھی تھک جاتا ہوں اور آپ بھی تھک جاتے ہیں. آپ کو اپنے گھر جانے کی فکر ہوتی ہے، مجھے اپنے آرام کی فکر ہوتی ہے. اور سفر کی کچھ محبتیں، کچھ روڈ کی ناہمواری کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ وہ ہمیں چھوڑ ہی نہیں رہا تھا. ہم کہہ رہے تھے منزل پہ پہنچنا، روڈ کہہ رہا تھا 2-4 کھڈوں میں اور ملاقات کرتے ہوئے چلے جائیں. تو پھر ہم نے بھی ہٹ درمی دکھائی، ہم بھی ڈھیٹ ہو گئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تو تیر آزما ہم جگر آزما ہے، چلتے رہیں، کبھی تو اسد کا گھر آئے گا. جن چیزوں پر آپ حضرات کو توجہ دینی چاہیے تھی ان چیزوں پر آپ بالکل ہی سوچتے. سعید خان محمد کی میں تائید کروں گا کہ وہ آپ حضرات کو، ان کی زندگی گزر گئی، زندگی اتنے سے اتنے آپ لوگ کو سمجھاتے ہوئے، جوڑتے ہوئے، اتحاد امت پیدا کرتے ہوئے. مشن نہیں چھوڑا، نظریہ نہیں چھوڑا، اپنی سوچ اور اپنی فکر بڑوں کی سوچ کے ساتھ رہی. امیر عظیمت حضرت جنگی شہید رحمت اللہ علیہ، آپ ان کے نظریات، ان کی سوچوں کو دیکھیں. ان کی فکر یہ تھی کہ باطل کا خاتمہ کرنا اور امت میں اتحاد پیدا کرنا. اور اس سوچ کو وہ اپنی محبت کی ٹرے میں رکھ کر ہر گھر کے پر گئے اور ہر ایک سے یہ کہا کہ جو تم نے میرے ذمے کام لگایا تھا میں نے کام کر دیا، اب بتاؤ یہ ذمہ داری کون اٹھائے. اس آواز کو مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے خاموش کر دیا گیا، لیکن یہ آواز خاموش نہ ہوئی. آج کارکنان کی صورت میں، جالوں کی صورت میں، صحابہ کے غلاموں کی صورت میں کریا کریا گاؤں گاؤں، شہر شہر آواز گونج رہی ہے. اور اتنی اس آواز کے اندر شدت آتی جا رہی ہے کہ کفر کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں. یا تو وہ ملک چھوڑنے کے لیے تیار، یا کسی سٹیج پر پناہ لینے کے لیے تیار، یا وہ ہاتھ جوڑنے کے لیے تیار.
گیدڑ بھبکیاں تو ہر کوئی مارتا ہے بھائی، لیکن یہ سارے کے سارے تیر اور ہنر ان اکابرین کے آزمائے ہوئے ہیں۔ خرگوش کی چال تیز ہوتی ہے، کچھوے کی آہستہ ہوتی ہے، منزل دونوں کی ایک ہوتی ہے۔ پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہو کر اسلام اور اسلام کا نام لینے والوں کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نئی جنریشن معاف کرنا، ابھی تک ہم اس ماضی سے نہیں نکلے کہ ہم نے راہ چلتے ہوئے گھنٹی کس کی بجانی ہے، بلب کس کا توڑنا ہے، جوتا کس کا پہننا ہے، چھیڑنا کس کو ہے، انگلی کس کو دینی ہے۔ یہ ہمارے بچپن کا مزاج ہے، یہ ختم ہونے کو آ نہیں رہا، اور بڑوں نے توجہ کرنا چھوڑ دیا۔ بڑوں کی نگاہ اور دھیان اوپر کی پرواز پر ہے، کبوتر ہو گیا اور اس قسم کے دوسرے پرندے ہو گئے، نیچے بھی پرواز کی اچھی نہیں، اوپر کبوتر ہو گیا پنجابی میں، نیچے ککڑ ہو گیا، ہری مرغی ہو گئی، مرغا ہو گیا، اس کو بھی لڑا، اس کو دوڑا رہے ہیں، اس کو لڑا رہے ہیں۔ قابلیت اور صلاحیت اس کے اندر اتنی ہے کہ ڈنڈی کے اشارے سے ریچھ کو کہہ رہے ہیں کہ سسرال کیسے جائے گا، سلام کیسے کرے گا، گلے کیسے ملے گا، عیدی کیسے لے گا، اور پتر کو یہی نہیں پتا کہ باپ کے آگے میں نے کھڑا کس انداز میں۔ اس کی تربیت سے رچ انسان بن گیا، لیکن اس کا اپنا بچہ اس کی تربیت سے انسان نہ بنا، محروم رہا۔ یہ قصور نہ بے حیائی کا ہے، نہ یہ قصور امریکہ کا ہے، نہ یہ قصور اسرائیل کا ہے، یہ قصور آپ کا اور میرا اپنا۔ جنہوں نے اس ملک کو سنبھالنا ہے وہ سرحدوں پر کھڑے ہیں، جنہوں نے اسلامی نظریات کو اور اسلام کی سرحدوں کو سنبھالنا ہے وہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ روزانہ جلسے میں تشریف لے جانا اور کھانا کھا کر واپس آ جانا اور جلسے چھوڑ کے چلیے، ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اپنی سوچوں میں تبدیلی لے کے آؤ اور اپنی کامیابی کا راز سمجھو کہ تمہاری کامیابی کس میں ہے۔ جس طرف ہم چل رہے ہیں، اللہ کی قسم میں 10 بندے اٹھا سکتا ہوں، ناراض نہ ہونا، جن کو یہ نہیں پتا خدا کیا ہے اور مصطفیٰ کیا ہے۔ ہماری اسمبلی کا MNA کی نشست پر لڑنے والا جب ہمارے نبی کے بارے میں یوں کہے کہ ہمارے قائد جناب قائد اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایمانداری سے بتاؤ کہ اسے شرم نہیں آتی کہ 1,00,000 ووٹ لے کر اسمبلی کے اندر کامیاب ہو کے پھر بھی وہ بیٹھ رہا ہے اور ہمارا رہنما بن رہا ہے، ہماری آواز بن رہا ہے۔ اور جتنے تمہارے دروازے پر ووٹ لینے کے لیے آئیں گے، نرا ہمیں تو کبھی کسی سے کوئی سروکار نہیں بھائی، کوئی آتا ہے السلام علیکم نہیں کرے گا بھائی، پھر بھی السلام علیکم، مخالفت کسی کی نہیں، لیکن ان کو بھی سوچنا چاہیے ووٹ لیتے ہوئے، آپ کو بھی سوچنا چاہیے ووٹ دیتے ہوئے کہ آپ ووٹ دے کر اس ووٹ کا کیا حق ادا کر رہے ہو، وہ ووٹ لے کر اس ووٹ کا کیا حق ادا کر رہے ہو۔ کتنے سنگین حالات بارشوں میں ہوئے، کتنی پریشانیاں آئی، نہ اپنے کو فکر ہوئی نہ کسی پرائے کو فکر ہوئی۔ خدا کے واسطے اپنی سوچوں کے دائرے کو وسیع کیجیے، محدود نہ کیجیے۔ میرا حق بنتا ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک اکثریت نے مجھے محبت کے ساتھ یہاں بلایا اور ہر طریقے کے دروازے کے باہر 7 بجے سے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ میں کروٹ بھی بدلوں، پوچھے حضرت کچھ چاہیے، پیسہ لفافے والا، لفافے کے اندر پیسے میرے لیے تیار، آؤ بھگت میری اکرام اجر کے مجھے پہنا۔ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں کچھ آپ حضرات سے وہ باتیں کر کے جاؤں جو جانے کے بعد گھر جا کے سونے سے پہلے سوچنے کا موقع۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تک اپنی زندگی کے آداب نہیں سیکھیں گے، ہم دوسرے کو آداب زندگی کیسے سکھائیں؟ 12:30 بج رہے ہیں، یعنی 7:30 غالباً عشاء کی یہاں نماز ہوئی ہے، 7:30 پونے 8 بجے، 4.5 گھنٹے میں آپ کو کیا سیکھنے کا موقع؟ بول بول کے لوگ تھک گئے، آپ سن سن کے تھک گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ وہی ہے چال بھٹنگی سی جو پہلے تھی، کہاں پہنچے؟
روزانہ کے 3-4 گھنٹوں کے جلسے کو سن کر میں اپنے بالوں کے سٹائل کوئی میڈ ان مدینہ نہ بنا سکوں تو میں اپنے کردار کو کیا بناؤں؟ مجھے یہی نہیں ابھی تک پتہ لگا کہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مقصد ہے کیا؟ یہ ایک بول ہے جو کفر کو اسلام میں تبدیل کر دیتا ہے، جو باطل کو حق میں تبدیل کر دیتا ہے، جو اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کر دیتا ہے جی، جو پستیوں کو بلندیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ہے کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی آپ کی بھی گزر گئی اور بچی میری بھی کوئی نہیں، چند ایک گھڑی ہے، 10 سالوں 5 سالوں 1 دنوں 20 50 100، یہ اللہ کو پتا ہے۔ ہم نے اس کلمے والی زندگی سے کھویا کیا اور اس کلمے والی زندگی سے پایا کیا، ابھی تک ہم یہی فیصلہ نہ کر سکتے۔ لا الہ الا اللہ اس کو اپنے دل میں اتارنا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی زندگی، اپنے لباس میں، اپنی جان میں، اپنے کردار میں، اپنے کاروبار میں، اپنی سوچوں میں، اپنی تنہائیوں میں، اپنی غمیوں میں، اپنی خوشیوں میں، اپنے آرام میں، اپنی بے چینیوں میں، اپنے مرنے میں، اپنے جینے میں، زندگی کے ہر شعبے میں جہاں انسان نے قدم رکھنا ہے، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اتارنا تھا۔ بد نصیبی نہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو دور کی بات، حضور کے نام کا معنی بھی آج تک امت کو نہیں۔ جس کتاب نے دنیا کی زندگی کی ترقی دینی تھی وہ صبح 7 بجے سے لے کر 9 بجے تک ہر بچے کے ہاتھ میں، ہر بوڑھے جوان کے ہاتھ میں، اور جس کتاب نے دنیا آخرت کی زندگی میں ترقی دینی تھی وہ الماری میں پڑی ہوئی، دنیا دار تو دور کی بات، دیندار بھی اس کو کھولنے کے لیے تیار۔ عام آدمی سے ہماری بحث ہی کوئی نہیں۔ مجھے افسوس ان حفاظ پر ہے، ان قرآن کے قاریوں پر ہے جن کے ماں باپ نے بچپن سے لے کر محنت اور دعائیں کی اور ان کو قرآن کا حافظ بنایا۔ جنہوں نے پڑھا کوئی نہیں ان کو تو رہنے دو، جو پڑھ کے بھول گئے بتاؤ تم نے اللہ کے قرآن کو کیوں چھوڑا؟ جنہوں نے دوران قرآن کی تعلیم کے لیے تہجد کا سجدہ نہیں چھوڑا، بتاؤ تم نے جمعے کی نماز اور عید کی نمازیں چھوڑ دی، تمہیں شرم نہیں؟ تم نے بچپن کی زندگی اور تہجد کے وقت اور صبح کے وقت، صبح سے لے کر رات تک مدارس میں جو محنت ہو رہی ہے اس محنت کی تم نے میرے بچوں کوئی قدر نہیں۔ تم نے اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ دار بہت شرمندہ اور بہت مایوس کیا۔ انہوں نے کچھ نہیں کہنا، انہوں نے کچھ نہیں کہنا کیونکہ تم ان کی اولاد ہو، لیکن تم نے ان کے دل کے اندر زخم بہت گہرا دیا۔ ان کے استادوں کو، اپنے استادوں کو تم نے بہت مایوس کیا، قرآن پڑھ کر بھول گئے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی ناراضگی ہے، اللہ کی طرف سے ایک لعنت ہے۔ خدا کے واسطے اس پر سوچو، اس پر غور کرو، اس پہ فکر کرو۔ اور وہ والدین جن کو پتہ ہے ہمارے بچے پڑھ کر بھی ان پڑھ رہے، اللہ کے واسطے وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے بچوں کے لیے روئیں، ورنہ اگر قرآن کی برکتیں بڑی ہیں تو قرآن کی محرومی سے لعنتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ اور دوسرے میرے جتنے میرے پیارے حضرات بیٹھے ہو، تم ان ہاتھوں سے دکان کا شٹر کھول سکتے ہو، گدا گاڑی سے لے کر ریل گاڑی اور جہاز چلا سکتے ہو، میری بیویاں، میری بہنیں، میری مائیں، میری دھییں بچیاں پیاز سے لے کر انار تک کاٹ سکتی ہیں، کپڑے دھو سکتی ہیں، استری کر سکتی ہیں، کچن کے سارے کام کر سکتی ہیں، جھاڑو پوچھ۔ قرآن کیوں نہیں کھولتی؟ کیوں بدنصیبی پڑ گئی؟ کیوں اللہ کی لعنت پڑ گئی؟ جوتے کے اوپر مٹی اچھی نہیں لگتی، ٹی وی کے اوپر مٹی اچھی نہیں لگتی، گلاس کے اندر باہر مٹی اچھی نہیں لگتی، میز پہ مٹی، قرآن کے اوپر اتنی گرد پڑی ہوئی ہے، مسجد کا مؤذن بھی صاف نہیں کرتا۔ مولوی صاحب شرم والی بات نہیں۔ جس جگہ کھڑے ہو کر نماز کا سجدہ کرنا اس پر تو پوچا لگ رہا ہے، اور جس کو اپنی زندگی کے اندر اتار کر زندگی کامیاب بنانی ہے اس پر اتنی مٹی، جزدان پھٹے ہوئے، بر کے آگے پیچھے قرآن دیکھ تو کے الماریوں کی شرم نہیں آتی مؤذنین کو بھی اور خادمین کو؟ توجہ دی کبھی اس طرح؟ بحثیں کروا لو، لڑائیاں کروا لو، مولویوں کی عزتیں اچھلوا لو، کسی دھی بہن کی ذلیل کروا لو، کسی کی لڑائی کروا، تماشے بنا۔
جس سے پوچھ لو کہتا ہے میرے پاس وقت کوئی نہیں اور بے فکر ہے، پھاٹک بند ہے، 2 گھنٹے کھڑا گاڑی کو دیکھ رہے، مال گاڑی کو دیکھ رہے، ڈبے گن رہے، اتنا بے فضول دخول اللہ۔ سبزی کوئی خرید رہا ہے، گوشت کوئی کاٹ رہا ہے، مرغی کوئی ذبح کر رہا ہے، کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے۔ ہوٹل کسی کا، پان کوئی بنا رہا، بیڑی کوئی بنا رہا، کھاجا کوئی بھون رہا، کھڑے ہو کے دیکھ، اتنی فرصت۔ اور جس سے پوچھ لو کہ یار یہ احمد سین میں آئے کا زنا ماں باپ سے پوچھے بغیر کرے گا، نماز کہو ماں باپ سے پوچھتا ہوں، قرآن پڑھ لو ابو سے پوچھوں گا۔ بدنصیبی نہیں میرے پیارو، اپنے پہ رونا نہیں آتا۔ لاکھوں روپیہ اسد نے اپنے سے دیا یا اکٹھا کیا، تمہیں اس پر رحم نہیں آتا میرے پیارو۔ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ عشاء کی نماز پڑھے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو، عشاء کی نماز پڑھے بیٹھے اور فجر بغیر پڑھے اٹھ کے بغیر پڑھے بازاروں میں چلے جائیں گے، کیا فائدہ ہے جلسے کا؟ نہ کرے کیا؟ جس دن کم سے کم جلسہ ہو اس دن کی تو فجر کی نماز قضا نہیں ہو۔ اتنا تو قرآن کا، اللہ کے دین کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اللہ کی محبت اور رحمتوں کا اتنا تو اثر ہو کہ فجر کے وقت بستر مجھے چھوڑ دے اور نیند مجھے نہ آئے کہ میں رات جلسہ سن کے آیا تھا، رو رلا کے آیا تھا، کم سے کم اس دن تو فجر کی نماز پڑھ سکتا۔ وہ بھی چھوڑ دو، جلسے سے فارغ ہونے کے بعد جب یہاں سے جائیں گے اتنا تو خیال ہو مجھے پیشاب آئے، چل پانی نہ ملے میں پتھر استعمال کر لوں، اور چلو وہ بھی نہ ملے میں ٹیشو جیب سے نکال کے استعمال کر لوں۔ پیشاب کر کے کھڑا ہوگا، قطرے دائیں بائیں شلوار پہ لگیں گے، ادھر لگیں گے ادھر لگیں گے، جب انسان کے کپڑے اور جسم ناپاک ہوگا، مکے ہی میں جا کے مر یا انڈیا میں امریکہ میں جا کے مر، جب ناپاکی ہوگی تو کلمے کی موت نہیں آئے گی۔ اللہ کرم فرما دے، وہ علیحدہ بات ہے۔ ہمارے مفتی محمد حسن صاحب دامت العلوم اس وقت کا ابدال ہے، ابدال وقت کا۔ کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے آئے اور مدینہ شریف کی قبروں مبارک کو، جنت البقیع کی قبروں کو، ان کو کھولا اور ان میں سے کچھ روحوں کو، کچھ میتوں کو نکال کر پرے پھینک دیا اور کچھ میتوں کو ان کے اندر ڈال دیا۔ پوچھائیے کیا ہوا؟ فرمایا جو یہاں دفن ہوا اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تابعداری نہیں، اسے اٹھا کے باہر پھینک دیا جا رہا ہے، اور جو کئی بار مرے حضور کی محبتوں کا تابعدار اسے اٹھا کے مدینے میں دفن کر دیا جا رہا ہے۔ دنیا کا نظام اور ہے، لے دے کے کام چلے گا، سفارشوں پہ کام چلے گا، تعلق پہ کام چلے گا، برادری پہ کام چلے گا، اپنے پرائی یاری پہ کام چلے گا، محبت پہ کام چلے گا، لیکن زمین کے نیچے کا نظام اس کے پاس ہے، وہ وہاں سوائے اس کے کسی کی نہیں چلنی میرے بھائی۔ ایک آسمان کے اوپر کا نظام، ایک زمین کے، وہ اس کے پاس، یہ نظام بھی اس کے پاس ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ نظام میرے پاس ہے۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت۔ میرے پاس تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة۔ نظام میرے پاس ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا۔ میرے پاس فقضاهن 7 سماوات في يومين فأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ نظام میرے پاس ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت۔ نظام میرے پاس ہے۔ دکھانے کے بعد، بتلانے کے بعد، سنانے کے بعد، سمجھانے کے بعد کہہ رہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا
فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. کیسے کفر کر لیتے ہو تم؟ تھے نہیں، بنا دیا، پھر ختم کر دوں گا، پھر کچھ نہ ہوگا، پھر بناؤں گا. ثم إليه ترجعون، پھر تمہیں اپنے سامنے کھڑا کروں گا، پھر میں پوچھوں گا بتاؤ میرے نظام سے کیوں ٹکر لے کے آئے ہو؟ میں پوچھوں گا تمہارے سے. اللہ حق، جبرائیل حق، قرآن حق، آمنہ کلال حق، مکہ حق، مدینہ حق، صحابہ حق، دین حق، اسلام حق ہے. میرے عزیزو، اس کے باوجود بھی کیوں گمراہی کی طرف انسان جا رہا ہے؟ پوچھوں گا میں تمہارے سے، چھوڑنا میں نے کوئی نہیں. دنیا کے اندر تھوڑی سی ناچاکی ہو جائے، دنیا کے اندر تھوڑی سی آپس میں علیہ السلام میں تجھے پوچھ لوں گا، میں ایک دن تیرے سامنے آؤں گا، میرے سے بچ کے رہنا، پھر تیری خیر کوئی نہیں ہوگی. جس کی حکومت نہیں ہوتی وہ کہتا ہے کوئی نہیں، ہمارا وقت آئے گا ہم تم سے پوچھ لیں گے. اللہ فرما رہا ہے حکومت میری، زمین میری. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. میرے پاس ہے. ہندوؤں کو اپنی کتاب یاد، عیسائیوں کو اپنی کتاب یاد، سکھوں کو اپنی گرنتھ یاد ہے. مسلمانوں تمہیں اللہ کی قسم ساری کتابوں سب سے اعلیٰ کتاب قرآن کریم ہے، اس کی ایک آیت بھی مسلمان کو یاد نہیں. بدنصیبی نہیں. کوئی ارائی بنا بیٹھا، کوئی ملک بنا بیٹھا، کوئی کمبو بنا بیٹھا، کوئی کشمیری بیٹھا، کوئی سندھی، کوئی بلوچی بیٹھا. رب العالمین کی قسم ہے مسلمان تو تب اپنے آپ کو کہلائے گا جب اس کے اندر مسلمان والی کوئی بات نظر آئے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے کامیابی کا نمونہ بنا دیا. بتاؤ، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک، قمیض سے لے کر شلوار تک، داڑھی سے لے کر ٹوپی پگڑی تک، مکان سے لے کر دکان تک، مرد سے لے کر عورت تک، بچے سے لے کے بڑے تک، ماں باپ سے لے کے بیوی بچوں تک، دسترخوان سے لے کر میرے عزیزوں باتھ روم سے لے کر مسجد تک، زندگی سے لے کر موت تک، قبر تک. بتاؤ میرے عزیزوں، اس نبی والی زندگی کی جھلک تمہیں کون سے مسلمان کے اندر نظر آ رہی ہے؟ بازار میں چلے جاؤ، دین کے مخالف، اسلام کے مخالف کام ہو رہا ہے. دکانوں پہ چلے جاؤ، کاٹنے والا کاٹنے میں، بیچنے والا بیچنے میں، بونے والا بونے میں، میرے عزیزوں کھانے والا کھانے میں، پینے والا پینے میں، رہنے والا رہنے میں، جاگنے والا جاگنے میں، سونے والا سونے میں. میاں بیوی بھی اللہ کے نبی کے باغی، ماں باپ بھی اللہ کے نبی کے باغی، اولاد بھی اللہ کے نبی کی باغی، یار بھی خدا کے نبی کے باغی. ہمارا کاروبار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا باغی ہو رہا ہے. ایمانداری سے بتاؤ، رحمتوں کا وعدہ تو اللہ نے نبی کی زندگی پہ کیا تھا. ایسا کون سا بیوقوف ہے، اسے کون عقل مند کہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مخالف چلے اور امید رکھے خدا اس مخالفت کے اوپر میرے پہ رحمتیں اتارے گا؟ 1400 سال پہلے انسان تو انسان ہے، جانور بھی آمنہ کے لال کا حیا کیا کرتا تھا. غالب ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے شکنجے میں پھنس گئے، چاروں طرف سے دشمن نے آن لیا، ہر طرف دشمن ہے. اللہ اکبر، اتنا لڑے، اتنا کافروں سے لڑے کہ آپ کی سواری تھک گئی، آپ کا ہاتھ تھک گیا، تلوار چلاتے چلاتے آپ کے کندھے میں درد ہو گئی. آپ کی کوشش تھی جانور کو ایڑ لگاؤ یا جانور کو درہ مارو، کسی طریقے سے ڈائی مارے، چھلانگ مارے، مجھے دشمنوں کے شکنجے سے نکال کر باہر کر دیں. لیکن جانور چلنے کا نام نہیں لے رہا تھا. صبح سے لے کر شام تھک گیا. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانور کے قریب آئے، اس کی گردن کے پاس آئے اور اس کا کان پکڑ کے کہنے لگے اگر تُو نے دشمنوں کے مقابلے میں میرا ساتھ نہ دیا تو مدینے میں جا کر آمنہ کے لال سے میں تیری شکایت لگاؤں گا. اتنا کان کے اندر کہنا تھا، گھوڑا ہی نہ آیا، اپنی گردن اٹھائی، ایک ڈائی ماری، چھلانگ ماری، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو دشمنوں سے نکال کر باہر کر دیا.
اللہ کی بات بھی حق، اللہ کے نبی کی بات حق ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کا لشکر لے کر ایک مہاد پہ جا رہے ہیں، پتا تھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ توکلت علی اللہ، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، آپ ناکلال یہ طرز زندگی دے کے گیا، یہ طریقہ دے کے گیا، دشمن سے بچاؤ کا طریقہ دے کے گیا، اللہ کی حفاظت کا طریقہ دے کے گیا۔ نہ کلاشن تھی، نہ کوس تھی، نہ بندوق تھی، نہ ایٹم بم تھا، نہ طاقت تھی، اللہ کے وعدوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئے اور وعدوں پہ یقین تھا۔ راستے میں چلتے چلتے سمندر آ گیا، دریا آ گیا، صحابہ کہنے لگے کیسے جائیں گے؟ فرمایا اس کا طریقہ آمنہ کے لال سے سیکھا، سارے کے سارے اپنی سواریوں سے اترو، وضو کرو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو، اللہ اکبر، اور اللہ کا نام لے کر وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، بسم الله توكلت على الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ ڈراؤ گھوڑوں کو دریاؤں کے اندر، اللہ کی قسم جب نبی کا طریقہ سامنے آ گیا، نبی کی بات سامنے آ گئی تو یہ نہیں دیکھا سمندر تو جہانی میں لہریں اونچی ہوتی ہیں، یہ نہیں دیکھا موج مستی کے اندر سمندر آ کر سواریوں سمیت غرق کر دے گا، اللہ کے نبی کے وعدوں پہ یقین تھا، سمندر کے اندر اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا۔ روایات کے اندر لکھا ہے پانی کے اندر گھوڑوں کے ٹپوں کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے پکے روڈ پہ گھوڑوں کے قدموں کی آواز آیا کرتی ہے۔ ہوا فرمایا جو اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اپنے آپ کو جس نے اللہ کی حفاظت میں دے دیا، دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بھی بنگا نہیں کر سکتی۔ پانی پینے کا جو پیالہ لکڑی کا یا پتھر کا تھا، اپنے تھیلے میں سے نکال کر یوں کر کے دریا میں پھینک دیا، دریا کی موجوں نے لہروں میں اپنے اندر لے لیا۔ جب باہر نکلے تو دریا کو انسان نہیں، جن نہیں، فرشتہ نہیں ہے، دریا کے پانی کو انگلی کا اشارہ کر کے مخاطب کر رہے ہیں، اور دریا کے پانی ہم نے اللہ کے نبی سے سنا جو اللہ کی امان میں آ جائے، دعائیں پڑھ کے گھر سے نکلے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میرا پیالہ تیرے اندر گر گیا، خبردار سواری پر سے اترنے سے پہلے میرا پیالہ واپس کر، کیونکہ ہمیں اپنی طاقت پہ یقین نہیں، آمنہ کے لال کی زبان پر سچا یقین ہے۔ روایات کے اندر لکھا ہے ابھی کہنے کے بعد ہونٹ نہیں جڑے، ایک پانی کی موج آئی، ساتھ کا پیالہ نکال کر پانی نہیں کر کے باہر پھینک دیا۔ یہ کوئی جھوٹی کہانی ہے؟ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے اندر اللہ کی توحید کا اعلان کر رہی ہیں، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کر رہی ہیں، ایک اور ذات ہے، سارے کا سارا مکہ مخالف ہو گیا۔ 60 کے قریب اسلامی ملک ہے، اللہ کی قسم ان سارے اسلامی ملکوں کے اندر، ان کے قلم کے اندر، ان کی تعلیم کے اندر، ان کے عہدوں کے اندر، ان کی صدارت کے اندر، وزارت کے وزارت کے اندر، ان کی فوجوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اسرائیل کی مذمت کر سکے، اسرائیل کا ہاتھ پکڑ سکے۔ خبردار یہ بارود پہاڑوں پر چلا، ہم نہ اپنے مسلمان فلسطین کے مسلمانوں پہ نہیں چلنے دیں گے۔ بیڑی پہ قرضہ لیا، بال پہ قرضہ لیا، جوتے کے تلے پہ قرضہ لیا، ساتھوں پہ قرضہ لیا، اینٹوں پہ قرضہ لیا، سیمنٹ پہ قرضہ لیا، حکومت پہ قرضہ لیا، ملک پہ قرضہ لیا، بچے کو مقروض کر دیا۔ بتاؤ میرے عزیزوں، اللہ اکبر، جن کے گھٹنوں کے اندر جا کر بیٹھ گئے، جن کے پیروں کے تلے چاٹے، ان کا سامنا کرنے کی مسلمانوں جرات کہاں آئے گی؟ پیشاب کر کے استنجا کرو، جتنا پانی استعمال کریں گے اس کے اوپر ٹیکس، پخانہ کر کے استنجا کرو، پانی استعمال کریں گے اس کے اوپر ٹیکس، دوائی لو، بچہ سسکیوں میں مر رہا ہے، کینسر والا کینسر کے مرض میں، شوگر والا شوگر کے مرض میں مر رہا ہے۔ جب تک میرا عزیز ہو ہم اپنی جان کے ٹکڑے، اپنے خون کے قطرے ٹیکس کی صورت میں جب تک IMF کو ادا نہیں کر دیں گے، ہمارے بچوں کے سکون کے لیے کوئی دوائی دینے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں۔ مسلمانوں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔
دنیا کی بے حیائی تیرے گھر میں ہے، دنیا کی عریانی تیرے گھر میں ہے، دنیا کی فحاشی، موبائل کے ڈراموں کی، موبائل کے گانوں کی، ننگے ناچوں کی تیرے میرے گھر میں ہے۔ تجھے عورت کا ننگا پن دکھا دیا، تجھے لڑکوں کا ننگا پن دکھا دیا، تجھے لڑکوں کی یاری پر، خوبصورت بچوں کی یاری پر تجھے مجبور کر دیا۔ بتا بتا آمنہ کے لال کی سیرت، آمنہ کے لال کی صورت تجھے کہاں بھلی لگے گی؟ مسلمانوں کا خلیفہ اول ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اپنی آنکھوں میں یوں کر کے انگوٹھے مار رہا ہے۔ کسی نے کہا ابو بکر ان آنکھوں نے کیا بگاڑا؟ کہ حضور کا چہرہ سامنے تھا، حسنین کریمین کا نانے کا چہرہ سامنے تھا، فاطمہ کے ابے کا چہرہ سامنے تھا، یہ پل کے جھپک گئی، ان کو سزا دے رہا ہوں، تمہاری جرأت کیسی ہوئی حضور کو دیکھتے دیکھتے پل کے کیوں جھپک گئی؟ اللہ اللہ چھوٹا چھوٹا بچہ موبائل کی بے حیائی کی زد میں، ان پڑھ بے حیائی کی زد میں، پڑھے لکھے بے حیائی کی زد میں، ہم نے کب کا موبائل خراب ہے، ہم کہتے 30,000 کا نہیں 30 لاکھ کا لے لو، لیکن خدا کے واسطے اپنے مال پر اپنی محنت پر خدا کے واسطے رحم کرو، 30 لاکھ قربان کر دو، اس کے ذریعے جو بے حیائی تمہارے گھر میں آ گئی اس کو قبول نہ کرو، ورنہ خدا پاک کی قسم یہ بے حیائی کی آگ ہے تمہاری نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دے گی۔ موبائل ایک ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کبھی ہنسی دیکھ لو، کبھی غمی دیکھ لو، کبھی دنیا دیکھ لو، کبھی دین دیکھ لو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے دیکھنے کے چکر میں ماں نہ دیکھ سکو، بھائی نہ دیکھ سکو، بیوی نہ دیکھ سکو، یتیم نہ دیکھ سکو، غریب نہ دیکھ سکو، اسلام نہ دیکھ سکو، ایمان نہ دیکھ سکو، قرآن نہ دیکھ سکو، مکہ نہ دیکھ سکو، مدینہ نہ دیکھ سکو، قرآن نہ دیکھ سکو، خدا کا گھر نہ دیکھ سکو، رب العالمین کی قسم ہے کہ ٹچ موبائل ہو یا بٹوں والا موبائل ہو، مرتے وقت یہ کلمہ چھیننے کا ہماری زبانوں سے ذریعہ بن جائے گا۔ نماز پڑھتے ہوئے روٹی کھانا منع، نماز پڑھتے ہوئے پانی پینا منع، بار بار کھانسی کرتے منع، بار بار جسم میں خارش کرتے منع، بار بار کپڑوں کو سیدھا کرتے منع۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ ہاں ہر چیز نماز میں منع کر دی گئی تو موبائل کو دیکھ کر کس کی مثقال آ رہی ہے؟ اور موبائل کا بٹن بند کرنا بتاؤ کون سی شریعت نے حلال قرار دے دیا ہے؟ دکان کا گلہ تالا لگانا نہیں بھولتا، شٹر گرانا نہیں بھولتا، اللہ اکبر، بیوی کو بیوی کہنا نہیں بھولتا، بیٹے کو بیٹا کہنا نہیں بھولتا، کھانے کے اوقات نہیں بھولتا، پیشاب پکانے کے اوقات نہیں بھولتا، سونے جاگنے کے اوقات نہیں بھولتا۔ اللہ اکبر، کبھی ایسا ہوا اپنے گھر گیا کسی اور کے گھر میں گھس گیا، کبھی ایسا ہوا ارے غیرے کو اپنا بیٹا کہہ دیا، کبھی ایسا ہوا بہن کو بیوی کہہ دیا، کبھی ایسا ہوا کسی کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ کہہ دیا۔ اور خدا کے بندے اللہ اکبر، جب ان چیزوں کا تجھے خیال آتا ہے تو نماز کی یکسوئی کے اندر موبائل بند کرنے کا تجھے خیال کیوں بھول جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جس کے گھر کے اندر جس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، اللہ کی قسم اپنے آپ کو تو سیدھا کر لیا، سیدھا کھڑا کر لیا، رکوع میں چلا گیا، سجدے میں چلا گیا، ابھی تک 4 رکعت پڑھ کر سلام پھیر کر دعا کر کے مسجد سے باہر آ گیا، ابھی تک کسی چیز کا احساس نہیں ہوا، بتا بتا میں کس کا سامنا کر کے آ گیا ہوں؟ سیلاب کا پانی آ جائے، باہر سے آ جائے، راسن کا تھیلا لینے کے لیے لین سے باہر نہیں نکلتا، میرا عزیز و کمبل بستر کے لیے لین سے باہر نہیں نکلتا، خیرات تقسیم ہو چاول کی خیرات لینے کے لیے میرے عزیزو اللہ اکبر، اس وقت ڈسپلن کا خیال ہے، جب ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، قسم اٹھا کے بتا فجر آپ نے پڑھی، ظہر میں نے آپ نے پڑھی، ساری نماز الحمدللہ آپ نے میں نے پڑھی، ایمانداری سے بتا جس کے آگے ہاتھ اٹھا کر مانگا میرا عزیزو مانگ کر منہ پر ہاتھ پھیر لیا، ابھی تک میرا عزیزو جس سے مانگا جا رہا ہے اس کے احترام کا دل کے اندر خیال ہی کوئی نہیں آیا ہے۔ کھانے میں حرام کی ملاوٹ، سود کو کمیشن بنا لیا،
سگا بھائی سگے بھائی کو میرے عزیزوں اپنی محبت دینے کو تیار نہیں. سگا بھائی سگے بھائی سے کہہ رہا یار چل تیری مرضی تھوڑا بہت للمی. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قسم حرام ہے حرام ہے حرام ہے. بھائی بہن سے کہہ رہا ہے چل میں 10,000 دے دے 12 دن واپس کر دوں گا. بھائی بھائی سے کہہ رہا ہے یار بچی بھی آنی ہے 2 لاکھ روپے دے دے فصلہ تے تینوں 2.5 واپس کر دوں گا. اللہ کی قسم یہ 50,000 روپے سود نہیں دے رہا. قرآن کی قسم یہ ماں کے ننگے جسم کی قیمت دے رہا ہے کہ میں تجھے 50,000 نہیں دے رہا, ہر 1 روپے پر ماں سے 37 مرتبہ زنا کرنے کی اجازت دے رہا ہوں. کھاؤ, اللہ نہ کرے کوئی ایسا بیٹھا ہو. کوئی قبر میں سے ایمان کی نسبت لے کے نکلے گا, کوئی قرآن کی نسبت لے کے نکلے گا, کوئی روزے کی نسبت لے کے نکلے گا, کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی, کوئی صحابہ کی غلامی کی نسبت لے کے نکلے گا. کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے جو قبر سے تلوار ہاتھ میں پکڑ کے نکلیں گے. دنیا کہے گی تمہاری برادری کی رسم ہے, نہیں, تمہاری قوم کی رسم ہے, نہیں, تمہارے خاندان کی رسم ہے, نہیں. یہ تلوار مرتے وقت تیرے ساتھ نہ آئی, کفن پہناتے وقت تیرے ساتھ نہ آئی, غسل دیتے وقت تیرے ساتھ نہ آئی, پورا دنبالو جنازے میں تھا, یہ تلوار ساتھ نہ آئی. بتا قبر میں تلوار کون پکڑا کے چلا گیا؟ کہے گا ہائے میری بدنصیبی, دنیا میں سود کا کام کیا کرتا تھا, کمیشن کا کام کیا کرتا تھا. قبر میں اٹھنے سے پہلے فرشتے نے اعلان کر کے تلوار ہاتھ میں پکڑا دی, کہو بدبختہ تو شفاعت لینے نہیں آیا, خدا سے رحمت کی بھیک لینے نہیں آیا, چل قبر سے باہر نکل, دنیا والے تجھے دیکھیں یہ تلوار کیوں لی, تو بتا دینا میں اس وقت اللہ سے جنگ کرنے کے لیے آ گیا, اللہ سے لڑنے کے لیے آ گیا. فرمایا یہ سود خور کا حال ہوگا جب قبر سے نکلے گا, اس کے ہاتھ میں لڑنے والا ہتھیار تلوار پکڑائی جائے گی. دنیا کہے گی کون ہے؟ یہ بدبخت آدمی ہے جو سود لیا کرتا تھا, آج اللہ نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا ہے. سید اللہ سندھی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اسد میں اسد کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر اللہ نہ کرے ایسی لعنت کا توق ہمارے گلے میں آ گیا, ایمانداری سے بتاؤ جو راتوں کو ساری رات رویا, جو سجدے میں سر رکھ کے ساری رات رویا, جو میدان عرفات میں 5 گھنٹے کھڑے کر کے سارا دن رویا, مزدلفہ میں کھڑا ہو کے ساری رات رویا, جبل رحمت میں رویا امت کے لیے, طائف میں رویا امت کے لیے, شیخ ابی طالب کی گھاٹی میں رویا امت کے لیے, روزے میں جاتے روئے امت کے لیے, طائف کی گلیوں میں مار کھاتے روئے امت کے لیے, اپنے گھر کے اندر 6 دل کی بچیاں بھوک سے بیٹھی ہیں پھر بھی رویا امت کے لیے, عائشہ کے گھر کے اندر 4 مہینے چولہا نہ جلا رویا امت کے لیے. بتاؤ میرا عزیزو, بے وفائی کو لے کر قیامت کے دن آمنہ کے لال کا کیسے سامنا کریں گے؟ دشمن کی تصویر اچھی نہیں لگتی, موبائل توڑ دیتا ہے, اخبار پہ آئے اخبار پھاڑ دیتا ہے, سامنے آئے گالی گلوچ دیتا ہے. شیشہ سب سے بڑا دشمن جو اتنا بڑا تیرے میرے گھر میں تیری بیوی کے لیے, تیرے لیے, تیرے بچوں کے لیے لگا ہوا, اس کے اندر اداکاروں کی صورت اچھی لگے, کھلاڑیوں کی صورت اچھی لگے, فنکاروں کی صورت اچھی لگے, گانے والوں کے ناچنے والوں کی صورت اچھی لگے, تجھے شیشے کے اندر آمنہ کے لال کی صورت کیوں نہیں اچھی لگتی؟ رب العالمین کی قسم ہے جو گھر کا شیشہ سنگار میں تجھے آمنہ کے لال کی صورت کا مخالف بنائے, تیرے ایمان کا تقاضا اس شیشے کو تجھے گھر کے اندر رکھنے کی اجازت کوئی نہیں. حجام نے بھی اتنا بڑا نائی نے شیشہ لگا رکھا ہے, ناک پہ حملہ, نہ کان پہ حملہ, نہ ناک پہ حملہ, سب سے پہلے حضور کی سنت پہ حملہ. یہ کون ہے؟ رات میں عزیز و عشق رسول کانفرنس ہو کے آیا, صبح دکان پر جانے سے پہلے, مزدوری کرنے سے پہلے, اللہ کی قسم یہ بھی حضور کی سنت کا دشمن بن کے جا رہا ہے, اور شیشے کے آگے یوں کر کے دیکھ رہے ہیں, یہ شیشہ کہہ رہا ہے اور بے وفائی کرنے والے, میں تجھے بار بار سمجھا رہا ہوں, جو چہرہ دیکھ کر تجھے اچھا لگ رہا ہے, اللہ کی کبریائی کی قسم نہ خدا کو اچھا لگ رہا ہے نہ مصطفیٰ کو اچھا لگ رہا ہے.
ہاتھ جڑوا لو، پیر پکڑوا لو، اللہ کے واسطے ان بالوں کو کچھ نہ کہو۔ گھر کے اندر شیشے کا گلاس ٹوٹے، ماں کا کلیجہ ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کی قسم ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اماں کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ جب اس گلاس پر اس سنت پر عمل ہو تو روزے میں آمنہ کے لال کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا کیا اس نے میرے ساتھ؟ پیٹ پہ دو دو پتھر باندھے، کبھی روٹی نہیں مانگی اللہ سے، امت کی مغفرت مانگی تیرے لیے۔ چھ جنازے جس نے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے اٹھائے، بندہ ایک جنازہ اٹھائے بندہ نہیں رہتا۔ بابو جی چھ جنازے اٹھائے، موبائل والے بھائی 6 جنازے اٹھائے، 6 جنازے۔ رقیہ کا جنازہ اپنے کندھے پر، زینب کا جنازہ اپنے کندھے پر، ام کلثوم کا جنازہ اپنے کندھے پر، ابراہیم کا جنازہ اپنے کندھے پر، قاسم کا جنازہ اپنے کندھے پر، طیب طاہر کا جنازہ اپنے کندھے پر، 6 جنازے اٹھائے۔ جب آخری بیٹا دنیا سے گیا، ایسا گرے کی دیوار کے ساتھ لگ گئے، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، یوں رو رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا اللہ پتر جدا ہو گیا، یہ جدائی میرے سے برداشت نہیں ہو رہی، اے اللہ بس ہائے ہائے ہائے، بس۔ ہاتھ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، محبوب اللہ اکبر، تک آسمان کی طرف۔ ہائے ہائے ماریا کی گود سے تو چلا گیا، جنت کی حوریں جھولا جھلا رہی ہیں، ہائے ہائے، وہ اللہ دیکھ، وہ دیکھ۔ اللہ اکبر، وہاں بھی امت ہائے اللہ اکبر، ٹھنڈے ہو کے بھر رہے ہیں، خیال صحابہ بیٹھ، یا اللہ میں اپنے چاہنے والوں سے کب ملوں گا؟ صحابہ یہ کون سی نئی مخلوق آ گئی جس کو حضور کہہ رہے ہیں میرے چاہنے والے؟ یا رسول اللہ کون ہے؟ ابو بکر کہ نہیں، عمر کہ نہیں، عثمان علی نہیں، ہم کہ نہیں، تو میرے لاڈلے صحابہ ہو، چاہنے والے کون ہیں؟ فرمایا تم بالوں والوں سے کہہ دو تم نے مجھے دیکھا ہی نہیں، بغیر دیکھے کلمہ پڑھا، تمہارا کلمہ پڑھنا مجھے اتنا پسند آیا، تم میرے چاہنے والے بنے یا نہ بنے، آمنہ کا لال تمہارا چاہنے والا بن گیا ہے۔ کب ملاقات ہوگی تمہارے سے؟ کب ملاقات کریں گے میرے سے؟ آپ کے میرے بارے میں جنہیں نہ شکل پسند حضور کی نہ عقل پسند حضور کی۔ اللہ اکبر، دولہا تیار ہوتا ہے، ہائے اللہ، ہاتھ میں خنجر لے کے جا رہے ہیں، نہ ابو بکر نے پکڑا، اللہ صحیح دولہا بن کے ابو بکر کے گھر میں آئے، حضور کے ہاتھ میں تلوار نہیں چھڑی تھی، صحیح پاک دولہا بن کے حضرت ابو سفیان امیر معاویہ کے گھر گئے، صحیح کے ہاتھ میں چھڑی تھی، صحیح دولہا بن کے عمر کے گھر میں گئے، ہاتھ میں چھڑی تھی۔ خدا پاک کی قسم یہ تلوار پکڑنا، یہ چھری پکڑنا یہودیوں کا طریقہ ہے، ہاتھ کے اندر عصا لینا آمنہ کے لال نہیں، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے مبارک طریقہ، بلکہ آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ کا طریقہ، نبیوں کی پہچان تھی، ہاتھ میں چھڑی ہوا کرتی تھی۔ جب کسریٰ کے کنکر گرے نا، مسیح کو بلایا گیا، ستی کو بلایا گیا اور پوچھا بتاؤ یہ کسریٰ کے کنکر کیوں گرے، یہ آتش گدا کیوں بجھا؟ تو اپنے ماموں کے پاس ملک شام میں پوچھنے گیا تھا نا کہ اس وقت نزا کی حالت میں تھا، اور پوچھا تھا چچا ماما کسریٰ کے کنکر گر پڑے محل کے اور آتش گدا 1000 سال سے جل رہا تھا بجھ گیا، اس نے کہا بشارت ہو ہاتھ میں عصا پکڑنے والا نبی آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو خدا کے واسطے کیا اپنے پر رحم کرو، ورنہ قبر میں وہ چھونڈے اتریں گے، اللہ کی قسم یہ اندھیری قبر ہے۔ 4 جنازے تو مجھے یاد ہے، مجھے تو نہ شادی میں نہ میت میں جانے کی فرصت ملتی ہے، لیکن 4-6 جنازے یاد ہے جو میرے گوڑے رشتے تھے، میرے باپ کا رشتہ، میری ماں کا رشتہ، میرے بھائی کا رشتہ، میری بہن کا رشتہ، میری پھوپھی میرے مامے کے رشتے، یہ کندھوں سے آج بھی ان کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ عبدالحلال پیر طریقت بن گیا، رہبر شریعت بن گیا، اس جلسوں کی الجھنوں میں اسے بھی ماں باپ کی قبر پہ جانے کا موقع نہیں مل رہا ہے، لیکن اتنی میرے اندر غیرت ہے، جہاں ہمارا گھر ہے ہماری گاڑی کے 4 رستے ہیں شہر سے باہر نکلنے کے،
میں اس رستے سے آتا ہوں جو میری ماں سو رہی ہے، میرا ابا سو رہا ہے، اور چلو قبرستان نہیں جاتا اور رستے پر ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر لیتا ہوں کہ آیا ہوں دور سے، چلو مل کے چلا گیا۔ توفیق ملی، وقت نہیں، کہاں گزارا؟ چائے کے ہوٹل پر چائے بھی نہیں پی، ایمان کا سودا کرائے۔ پال کے مزے لے لے کر، سگریٹ کے کش لگا لگا کر کس کو دیکھ کے آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو دیکھ کر آئے۔ خدا کے واسطے میرے پیارو غور کرو، دکانوں والے، چائے والے، سٹال والے، تمہاری دکانوں پہ اللہ کی قسم سخی سیمن لگا لو، شہباز کلندر لگا لو، عبداللہ شاہ صحابی لگا لو، پیران پیر عبد القادر جیلانی کا روضہ مبارک لگا لو، مکہ مدینہ لگا لو، چٹا کالا پیلا ہرا پرچم لگا لو، جب تک اپنی دکان سے بے حیائی کے اڈے کو نہیں اتارو گے، خدا پاک کی قسم دکان میں خدا کی رحمت کوئی نہیں آئے گی۔ بکریاں چرانے والا میں آج دیکھ رہا تھا، جسے نہ دھونے کی خبر، نہ کھانے کی خبر، نہ پینے کی خبر ہے، اس نے بھی گانے والا ریڈوا اپنے بغل کے اندر ڈال رکھا ہے۔ اس اللہ کے بندے کو سمجھائے، کھیتوں میں تو پھر رہے، بنجر جگہ تو پھر رہے، درختوں کے سائے میں تو پھر رہے، اسی اللہ کی مخلوق جانور نے تجھے ڈس لیا، تیرے گلے میں لعنت کا توق دیکھ کر بتا فرشتے تجھے کہاں لے کے جائیں گے؟ جہاں دیکھا بیٹھ کے موت دیا۔ آیا حدیث پاک میں علماء اکرام نے فرمایا پیشاب کرو، اس پیشاب والی جگہ پر 3 مرتبہ پیر مارو، اسکت بن ذکر اللہ، چپ کر جا اللہ کے ذکر سے خاموش، کہ اس جگہ پہ 3 مرتبہ کو بھائی اللہ کا ذکر کرنا بند کر دے۔ مجھے پیشاب کی حاجت لگی، میں پیشاب کرنے لگا، یقین جانو اس سے پتہ لگا انسان نے خدا کو یاد کرنا چھوڑ دیا، مٹی کا ذرہ بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ استنجا کیا پیشاب کرنے کے بعد، جو روڑا، جو پتھر ہاتھ میں پکڑا، اسے بھی 3 مرتبہ زمین پہ مارو، کہہ دو چپ، خاموش ہو، اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دے، دل میں کو پیشاب کی حالت میں اس پتھر سے استنجا کرو۔ انسان اتنا حقیر، اسے مسجدوں میں خدا یاد نہیں آتا، پتھروں کو سروں کے اندر خدا یاد آ رہا ہے۔ الیکشن آئے گا، ہر کوئی اپنی پارٹی کی شرٹ پہنے گا، موٹر سائیکل کا رنگ ویسا، گاڑی کا رنگ ویسا، اپنے ہاتھ کے اندر چھڑی کا رنگ ویسا، کبوتروں کا رنگ ویسا، مرغوں اور گائیوں جانوروں کا رنگ ویسا، اور تجھے پارٹی پسند آئی، آمنہ کلال تجھے کیوں پسند نہیں آ رہا؟ جس کی محبت میں صدیق ختم ہو گئے، جس کی محبت میں عمر نے اپنا آپ لٹا دیا، عثمان غنی نے سارے کا سارا مال لٹا دیا، علی قدموں میں آ کر بیٹھ گئے، جس کی محبت میں 1,24,000 صحابہ نے ایسی قربانی دی، ان کی قربانیوں کو دیکھ کر عرش والے نے وعدہ کر لیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تم نے میرے نبی کی محبت کو قبول کیا، پھر میں اللہ نے جنت کو اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے تیار کر دیا ہے۔ چلو آج آپس میں کٹھے بیٹھے ہیں، پنجابی میں بات کروں، سندھی میں گل ہلاؤں، تو مجھے بتاؤ تو صحیح، کوئی وجہ تو ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی لینے کی، کوئی وجہ تو، کوئی وہ نل کا موجود، موٹر موجود، گھر میں 10 نل موجود، پانی کی بوتل موجود، میرے نبی نے تو اتنا ہی کہا تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے، کیوں یاد نہیں آیا؟ میرے نبی نے اتنا ہی تو کہا تھا کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لے، اتنا ہی کہا تھا۔ میرے نبی نے کہا تھا گارنٹی ہے دانتوں کی بیماری نہیں آئے گی، کھانا کھانے کے بعد کوئی لکڑی کوئی تیرلی پکڑ کے خلال کر لیا کر، بوٹیاں ذرے باہر نکال دیا کر، بیماری، نبی نے اتنا ہی کہا تھا۔ کرتا پہن تیری مرضی، اجرک پہن تیری مرضی، شلوار پہن تیری مرضی، لنگی پہن تیری مرضی، بلوچی لباس پہن تیری مرضی، سندھی لباس پہن تیری مرضی، پہنے گا سیدھا گلے میں۔ میرے نبی نے تو اتنا کہا تھا کہ پہلے دائیں بازو پہننا، پھر گلے میں پہننا، پھر بایاں بازو پہننا، جب اتارنے لگے پھر بایاں بازو اتارنا، پھر گلے سے اتارنا، پھر دائیں بازو اتارنا۔
اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا تھا جوتا اتاریو. اللہ اکبر. جب پہننے لگے تو دایاں پاؤں، گھر سے نکلے تو دایاں پاؤں گھر میں آئے. اللہ اکبر. جب گھر سے نکلنے لگے تو بایاں پاؤں، گھر میں آئے تو دایاں پاؤں، باتھ روم میں جائے تو بایاں پاؤں، نکلے تو دایاں پاؤں، مسجد سے باہر اندر آئے تو دایاں پاؤں، باہر نکلے تو بایاں پاؤں. خدا پاک کی قسم ہے دکان کا 50 سال کا حساب یاد رہتا ہے، آمنہ کے لال کا طریقہ کیوں یاد نہیں رہتا ہے؟ گھر تیرا، مکان تیرا، بنایا تو نے، تیرے باپ کا پیسہ تو نے بنایا، اللہ نے دیا. حویلی تیری، مرضی تیری، دن میں جا، رات میں جا، صبح میں جا، شام میں جا، لیکن اللہ کہہ رہے نہیں، میرے نبی کے طریقے کے مطابق جا. گھر گھر نہیں رہے گا، گھر جنت الفردوس بناؤں گا میرے طریقے کے مطابق. میرا طریقہ، قرآن کا حکم، قرآن کا حکم، اللہ کا حکم. اب کیا طریقہ؟ گھر جاؤ گے سارے ہونا انشاءاللہ؟ بولو زور سے کہ نہیں ارادہ جانے کا؟ جاؤ گے انشاءاللہ؟ اب قرآن کا حکم، لا تدع یا ایھا الذین آمنوا، نہ کولی، نہ بھیل، نہ سکھ، نہ یہودی، نہ نصرانی، نہ آگ پرست، نہ بت پرست، کوئی نہیں، صرف ایمان والے میرے نبی کے عاشق. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها. خبردار، بیوی کا کمرہ کیوں نہ ہو، بہن کا کمرہ کیوں نہ ہو، مین گیٹ سے انٹری کیوں نہ ہو، اپنے کمرے میں سونے جا رہے تو پہلے کنڈی بجا، دروازے پہ دستک دے، کھنگورا مار، اپنا تعارف کرا، دروازے پہ کھڑا، دروازے پہ کنڈی بجا، اندر پوچھے کون ہے، کو حرم دے، دروازہ کھول، کتے دا پتر تے نہ پتا کدھر پیو کھڑا باہر. اسلام کا طریقہ نہیں ہے جی، ایسا نہیں ہوندہ نا جا دادا ہی ماشاءاللہ آتے تسبیح پھڑ 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 گالا کردہ مسیطے بڑھتا ہے، کر بھی گالا کردہ اور حمد ہے، اور کنجرہ کھولا دروازہ آیا ہے. اب جس نے بیٹی کو کنجر بنا دیا وہ آمنہ کے لال کو محسن انسانیت کیسے سب. السلام تبارک ربنا وتعالی یا ذا الجلال والاکرام. سمینا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت ورب العرش العظیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وعلینا معهم یا ارحم الراحمین. انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. اے اللہ میری ان کے ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، رحم کرم فضل عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ جن کاموں پر، جن حکموں پر اللہ تیری طرف سے، تیری توفیق سے جو بات بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سننے کی، ماننے کی توفیق دی، عمل کی بھی توفیق عطا فرما. ہمارے ماں باپ میں، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں اللہ جتنے آج کے جلسے کے میزبان، ان کے عزیز اقارب میں جو فوت ہوئے اللہ تمام کی مغفرت فرما. اور جتنے بیمار ہیں، جس کے ماں باپ بیمار ہیں، بہن بھائی عزیز بیمار ہیں، بیوی بچوں میں بیمار ہیں، ای بھائی نے کہا میری والدہ بیمار ہے، جو بیمار اللہ صحت کلی عطا فرما. اکابرین کی حفاظت فرما، ان کا سایہ سر میں سلامت فرما، عزت ایمان والی زندگی سے شرسار فرما، گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اسلام والی زندگی، ایمان والی، تقوی والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ جنہوں نے دیا قبول فرما. آج کے اس پروگرام میں اللہ جتنی محنت ہوئی، دوپہر کے پروگرام میں جتنی محنت ہوئی، قاری محمد نذیر صاحب دامت توفیقہم، اور آج بھائی اسد صاحب نے اللہ پروگرام سجایا ماں بہنوں کی اصلاح کے لیے، میرے بھائیوں کی اصلاح کے لیے. اے اللہ اپنے خزانوں سے قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے. اے اللہ ہم اس پروگرام میں کو کہ نہیں آئے، لیکن اللہ کی تقوی، طہارت، ان کی پاکیزگی، ان کی محبت، ان کے خلوص، ان کی محنت کو اللہ قبول فرما. اپنے خزانوں سے بہترین جزا عطا فرما. اللہ تیری ذات کی قسم، آپ کو پتہ ہے کہ ہم لیٹ ہوئے اور اپنی ذاتی وجہ سے نہیں، پریشانی کی وجہ سے، رستے کے خراب حالات کی وجہ، اللہ تو ہمیں معاف فرما. وعدے پر نہ پورا اترنے کی اللہ ہمیں معافی نصیب فرما. ان کے دلوں کی بھی اللہ تو نرم فرما، اور اس محبت کو قیامت کی صبح تک قائم و دائم فرما. اے اللہ تمام بنات کے مدرسے، تمام بنین کے مدرسے، تمام مدارس، تمام مسجدوں کی حفاظت فرما. ان کے ذریعہ آمدن میں اللہ تو مدد فرما، اللہ تو مدد فرما. جنہوں نے ارادہ کیا اور دیے اللہ تو قبول فرما اور دینے کی توفیق عطا فرما. بھائی اسد صاحب، ان کے خاندان، ان کے والدین، ان کے بہن بھائی، رشتہ داران، اور جتنے آج کی جلسہ میں شامل اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما. اللہ ملک پاکستان سمیت کشمیر، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ جنگ کا خاتمہ فرما. اللہ اسرائیل، یہود و نصارہ، جتنی کفریہ طاقت، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما. ہدایت نہیں تو اللہ ان کو دنیا ہستی سے ختم فرما. اللہ ان کا دنیا ہستی سے خاتمہ فرما، اور اسلام کو، مسلمانوں کی عزت عطا فرما. افواج پاکستان کی حفاظت فرما. جتنے ملک کے اندر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایجنسیاں، پولیس، انتظامیہ کام کرے، اللہ ان کو محنتوں کو قبول فرما. اللہ الیکشن آ رہے ہیں، اللہ نئی قیادت نصیب فرما. اسلام قرآن سے محبت
اور اسلامی قانون نافذ کرنے والے نصیب فرما، ہمارے قائدین کی حفاظت فرما یا اللہ، جمیعت علماء اسلام کے قائدین کی، اللہ ناموس صحابہ کے قائدین کی، اللہ جو جماعتیں دین کی سربلندی کے لیے کام کرے اللہ تو سب کی حفاظت فرما، آپس سے انتشار، اختلافات، بگاڑ ختم فرما، محبت پیار نصیب فرما اے اللہ، حاضرین کی حاضری، ان کی دعوت، ان کے خلوص، پکانے والیوں کا پکانا اے اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے کھانوں میں لذت، تقوی، پرہیزگاری نصیب فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اے اللہ، جو اپنے گھروں کو جائیں گے حفاظت کے ساتھ، سواریوں کے ساتھ گھر کے اندر پہنچا، ہر قسم کے شرار سے، موذی جانوروں سے، آفت پریت بھوت پریت سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی حبیب محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم۔